اسی طرح سے نام تبدیل کرنے کے بارے میں کافی ساری احادیث ہیں. ان عائشہ قالت ذکر عند رسول اللہ رجل یقال له شہاب فقال رسول اللہ بل انت ہشام. حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ کے سامنے ایک آدمی جسے شہاب کہا جاتا تھا اس کا تذکرہ کیا گیا. آپ نے اس کا نام تبدیل کرتے ہوئے فرمایا تو ہشام ہے، شہاب نہیں ہے. اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ معنی کی وجہ سے کسی کا نام تبدیل کیا جا سکتا ہے. ہمارے یہاں بہت سے لوگ اسی وجہ سے جب پتہ چل جاتا ہے تو نام تبدیل کرتے ہیں. اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے آسیہ کا مطلب ہے گناہگار، نافرمان، تو آپ نے آسیہ کا نام بدل کر جمیلہ رکھ دیا تھا. سیدنا ابن عمر سے روایت ہے رسول اللہ نے آسیہ سے کہا کہ تو آسیہ نہیں ہے، اب تو جمیلہ ہے، یعنی تم بہت خوبصورت. جمیلہ سے مرادی ہے. مسلم کی 5604 نمبر روایت. سیدنا جویریہ کا پہلے نام برہ تھا، اس کو بدل کر آپ نے جویریہ رکھ دیا. اور آپ نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ اپنے آپ کو پاکیزہ مت بتاؤ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون کتنا نیک ہے. حدیث نمبر 59 ہے ان عائشہ قالت جاءت عجوز الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو عندي فقال لها رسول الله من انت قالت انا جسامة المزنیہ فقال بل انت حسانة المزنیہ کیف انتم کیف حالکم کیف کنتم بعدنا قالت بخیر بأبی انت و امی یا رسول اللہ فلما خرجت قلت یا رسول اللہ تقبل على هذه العجوز هذا الاقبال فقال انها كانت تأتینا زمن خدیجہ وان حسن العہد من الایمان. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک بڑھیا نبی کریم کے پاس آئی جبکہ آپ میرے پاس تھے. رسول اللہ نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جسامہ مزنی ہوں. آپ نے فرمایا تو جسامہ نہیں حسانہ ہے. تم کیسی ہو؟ تمہارا کیا حال ہے ہمارے بعد؟ تم کیسے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں خیر و عافیت کے ساتھ رہی. جب وہ چلی گئی تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ اس بڑھیا پر اس قدر توجہ دیتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ خدیجہ کے زمانے میں ہمارے پاس آتی تھی، اور اس قسم کے فرد کا اچھا خیال کرنا ایمان کا حصہ ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام تبدیل بھی کر دیا کرتے تھے. اور یہاں جو آپ نے کہا تو جسامہ نہیں ہے حسانہ ہے. جسامہ کہتے ہیں سست، کاہل، ڈل، کو بہت ہی ڈل شخص ہے تو اس کو کہتے ہیں جسامہ. اور حسانہ کہتے ہیں حسینہ یا جمیلہ، خوبصورت عورت کو کہتے ہیں. امام البانی کہتے ہیں کبھی معنی والا نام نہیں رکھا جا سکتا، اور گالی والا نام رکھنا جائز نہیں، اور جس سے بہت زیادہ کسی کی پریز ہوتی ہو ایسا نام رکھنا بھی جائز نہیں. حدیث نمبر 60 ہے ان عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یغیر الاسم القبیح الی الاسم الحسن. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کبھی نام کو اچھے نام میں تبدیل کر دیتے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا. جیسے ایک گاؤں کا نام افرا تھا، آپ نے اس کا نام خضرہ رکھ دیا، سرسبز گاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نام جو اچھے نہیں ہوتے تھے ان کو بدل دیتے تھے، چاہے وہ کسی علاقے کے نام ہوتے یا کسی فرد کے نام ہوتے. حدیث نمبر 61 ہے عن ابن عباس قال كانت جویریۃ اسمها برہ فحول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمها جویریہ وکان یکرہ ان یقال خرج من عندی برہ. حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت جویریہ کا اصل نام برہ تھا، آپ نے تبدیل کر کے جویریہ رکھا. آپ لوگ جویریہ کو کیا بولتے ہیں؟ تو اب سے آپ جویریہ بولیں گے انشاءاللہ. آپ ناپسند کرتے تھے کہ یہ کہا جائے آپ برہ کے پاس سے نکلے ہیں. سیدنا اسامہ بن احدری سے روایت ہے کہ اسرام نامی ایک شخص ایک وفد میں شامل تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میں اسرم کاٹنے والا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم زرع یعنی کاشت کرنے والے ہو، بونے والے ہو، کاٹنے والا نام نہ رکھ. ابو داؤد کی 4954 نمبر روایت. اسی طرح سے سعید بن مسیب کے دادا کا نام حزن سے بدل کر، حزن غم کو کہتے ہیں، آپ نے سہل رکھ دیا کہ آپ بڑے آسان ہو. تو انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ سہل کو پیروں سے روندا جاتا اور ذلیل کیا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں، اس سے خدمت لی جاتی ہے. تو اسماء چونکہ معنی کے قالب ہوتے ہیں، یعنی معنی کا اظہار ہوتے ہیں، اس کی علامت ہوتے ہیں، لہذا حکمت کا تقاضا یہ ہے
کہ اچھے نام رکھے جائیں۔ حدیث نمبر 62 ہے ان عتبۃ بن عبد السلمی قال كان اذا اتاه الرجل وله اسم لا يحبه حوله۔ حضرت عتبہ بن عبد السلمی کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی آپ کے پاس آتا اور اس کا نام آپ کو ناپسند ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام تبدیل کر دیتے تھے۔ تو نام تبدیل کیے جا سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 63 ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع اسما قبیحا غیرہ فمر على قریة یقال لها افرتا فسماها خضرا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ آپ کوئی کبھی نام سنتے تو اسے تبدیل کر دیتے۔ آپ ایک گاؤں کے پاس سے گزرے جسے افرا کہا جاتا تھا، اس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضرا رکھ دیا، یعنی خضرا سرسبز و شاداب رکھ دیا۔ حدیث نمبر 64 ہے ان ابی ہریرہ کان اسم زینب برہ فقیل تزکی نفسها فسماها النبی زینب۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ زینب کا نام برہ تھا، کہا جاتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو پاک ثابت کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر اس کا نام زینب رکھ دیا۔ تو برہ کے معنی نیکی، نیک، صالح کے ہیں، اس لیے آپ ناپسند کرتے تھے کہ یہ کہا جائے کہ نیکی چلی گئی، کہ نیکی نہیں ہے، نیکی چلی گئی۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو رکھنے سے منع کیا۔ اور یہاں جو گاؤں کا نام ہم نے پڑھا افرا مٹیالہ پن، خاکستری رنگ کو کہتے ہیں، اور خضرا کہتے ہیں سرسبز و شاداب کو۔